بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کمپیوٹر کی زبان بے زبانی سے میں نے بس اتنا ہی سنا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اب میں بابر کے خول میں چھپ کر نہیں رہ سکوں گا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، میں چاروں شانے چیت ہو گیا۔ میرے سر پر کھلا آسمان تھا، پھر میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ میں اس قدر زخموں سے چور تھا کہ بہت پہلے ہی زمین پر گر پڑتا، لیکن اس خیال خوانی کرنے والی ہستی نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح بیٹ ڈگمگاتے ہوئے کمپیوٹر کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں اس کے بس میں تھا، میری دماغی توانائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ مجھے اپنی ٹیلی پیتھی کے سہارے کمپیوٹر تک لے گئی تھی اور اپنی فتح کا مزدہ سناتی رہی تھی۔ بہرحال ایک عالم نیست میں تھا، شاید یہ دنیا میرے لیے نہ تھی۔ اس دنیا کی کوئی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی، نہ ہی میں کسی کو دیکھ سکتا تھا۔ عجیب بے ہوشی کا عالم تھا۔ پھر رفتہ رفتہ محسوس ہوا میں اس دنیا میں موجود ہوں۔ میں جہاں بھی تھا اس جگہ کو چھو کر محسوس کر سکتا تھا، اور وہ ایک آرام دہ بستر تھا۔ میری ناک تک DDT، ڈیٹول اور مختلف دواؤں کی بو گڈ میں ہو کر پہنچ رہی تھی۔ میرے کان کچھ آوازیں سن رہے تھے۔ وہ آوازیں ایسی ہی تھی جیسے کوئی چیز کہیں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھی گئی ہو، کوئی قدم قدم جا رہا ہو یا کوئی نفس آ رہا ہو۔ پھر آنے والی نے میری کلائی تھام لی۔ میں دیکھے بغیر کہہ سکتا تھا کہ کلائی تھامنے والی ہاتھ پھول سے بھی اگر وہ مردے کو تھام لیتے تو شاید جی اٹھتا۔ پھر میں کیسے آنکھیں نہ کھولتا؟ پٹ سے میری آنکھیں کھل گئی جیسے اس نے سوئچ دبایا ہو اور دنیا روشن ہو گئی۔ وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ کیا من موہنی صورت تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی، گویا تبسم چھڑک کر مجھ نیم جان کو اور جان سے گزار رہی تھی۔ مجھے اپنے دماغ میں رسونتی کی آواز سنائی دی، خدا کا خوف کرو، زندگی وفا نہ کرتی تو جان سے گزر چکے ہوتے، مگر جان میں جان آتے ہی حسن پرستی شروع کر دی۔ ہم یہاں 12 گھنٹے سے تمہارے لیے پریشان ہے، سونیا، آلہ بی بی، مرجانہ، سباتا، سبھی تمہارے لیے فکر مند ہے۔ انہیں تسلیاں دے کر آ رہی ہوں کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے اور تم بخیریت ہو۔ اب تو وہ فکر مند نہیں ہوں گی۔ بھلا کیوں نہیں ہوں گی؟ میں نے انہیں مادام کمپیوٹر کے متعلق بتا دیا۔ اس لمحے جب تم بے ہوش ہونے والے تھے تو میں تمہارے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کمپیوٹر کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ وہ تمہارے دماغ میں پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کیا کہتی ہے؟ ایک اہم سوال ہم سب کے دماغوں میں گردش کر رہا ہے۔ کیا اس نے تمام دشمنوں کو تمہارے متعلق بتا دیا ہوگا کہ تم کہاں ہو، کس روپ میں ہو اور کن معاملات میں مصروف ہو؟ یقیناً بتایا ہوگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس نے میرے راز کو پا لیا تھا اور اب دشمنوں کے سامنے میری اصلیت پیش کر کے جانے کیسے کیسے مفادات حاصل کرنے والی تھی، اور شاید کر رہی ہوگی۔ باتا، مرجانہ اور ٹارٹر بلبا ضد کر رہے تھے۔ وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، تمہارے محافظ بن کر رہنا چاہتے ہیں تاکہ دشمنوں کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے۔ سونیا اور آلہ بی بی کیا کہتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی عادی ہیں۔ سونیا کہتی ہے دشمنوں کا منصوبہ یہی ہوگا کہ فرہاد کو بے نقاب ہوتے اس کے تمام ساتھی تیر کی طرح اس کی حفاظت کے لیے پہنچے اور سازشوں کے جال میں الجھتے چلے جائیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ وادی کاف چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور آلہ بی بی اس باتا کو سمجھا رہی ہے کہ اسے تمہارے پاس نہیں جانا چاہیے۔ مدام کمپیوٹر بڑی آسانی سے اس کے دماغ میں پہنچ سکتی ہے اور اس کے ذریعے آئندہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن سباتا بضد ہے۔ وہ جواز پیش کر رہی ہے کہ اس کے نہ جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، مدام کمپیوٹر ان کے ذریعے تمہارے قریب رہے گی اور تمہاری کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ رسونتی ماسٹر کی نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میرے پرانے دشمن ہماری راہ پر نہیں آئیں گے۔ اس نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ میں اس کے یا اس کے ماتحتوں کے دماغوں میں کبھی نہیں پہنچ کر بتاؤں۔ اب وہ ٹیلی پیتھی کو قصہ پرینہ بنا کر رکھ دیں گے۔ دشمنوں کے چیلنج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ماضی میں بھی بڑے بڑے چیلنج کیے۔ اگر مدام کمپیوٹر تمہارے دماغ میں پہنچ گئی ہے تو یہ ایک عارضی سی بات ہے۔ جیسے جیسے تمہارے زخم بڑھتے رہیں گے، توانائی حاصل ہوتی رہے گی۔ تم پھر مدام کمپیوٹر کو اپنے دماغ میں آنے سے روک سکو گے۔ بات ہماری تمہاری نہیں ہے، ہمارے ان ساتھیوں کی ہے جو میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ میرا جی چاہتا ہے ابھی پرواز کروں اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ آلہ بی بی کہتی ہے اگر میں جاؤں گی تو میرے
میرے ساتھ پارس یقیناً جائے گا، یوں دشمنوں کے لیے بڑی آسانیاں فراہم ہوتی جائیں گی، لہٰذا مجھے وادی کعب سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہارے پاس بہت ہی بیدار ذہن موجود ہے اور وہ اعلیٰ بی بی ہے وہ جو بھی پلاننگ کرے گی مدام کمپیوٹر اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گی، دشمن ہماری پلاننگ سے اور ہمارے عملی اقدامات سے بے خبر رہیں گے، لہٰذا اعلیٰ بی بی ہم سب کے لیے اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ رسونتی چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اعلیٰ بی بی کہہ رہی ہے ابھی تمہارا دماغ کمزور ہے، خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے اور اپنے دماغ میں آنے والی تیسری سوچ کی لہر کو نہیں روک نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اس لمحے مدام کمپیوٹر تمہارے دماغ میں موجود ہو اور ہماری گفتگو کے بعد بھی تمہارے دماغ کو قرید کر معلوم کرتی رہے کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ بہرحال تم کسی طرح کی فکر نہ کرو، کھاؤ پیو، آرام سے اپنے زخم بھرنے کا انتظار کرو، اس اعتماد کے ساتھ کہ اعلیٰ بی بی شطرنج کی نئی بساط بچھا رہی ہے۔ مجھے اس پر اعتماد ہے، لیکن میں آرام سے کسی چار دیواری میں نہیں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے برسوں بیٹھے بیٹھے خیال خوانی کر لی، کم کریزی سے مقابلہ کرتے وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر میں مصروف عمل نہ رہا، چار دیواری سے باہر دشمنوں سے نبرد آزما نہ رہا تو میری جنگجویانہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائیں گی۔ اگرچہ مجھے زخم بڑے آئے ہیں، پھر بھی 2 دن سے زیادہ بستر پر نہیں لیٹوں گا اور اپنی قوت ارادی سے کام لے کر میدان عمل میں آؤں گا۔ رسونتی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، وہ میری باتیں اعلیٰ بی بی وغیرہ تک پہنچا رہی تھی۔ وہاں ایک بڑے سے کمرے میں رسونتی، سونیا، اعلیٰ بی بی، مرجانہ، سباتا، ٹارٹر غلبہ اور ٹارٹر بلبہ وغیرہ موجود تھے۔ سب میرے متعلق معلومات حاصل کرتے جا رہے تھے اور معلومات کا ذخیرہ صرف رسونتی تھی۔ اس وقت وہ من موہنی سی نرس مجھے دوا پینے کے لیے دے رہی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس نے کہا، نہیں، اسی طرح لیٹے رہو، تم بہت زخمی ہو، اٹھ نہیں سکو گے۔ میں نے بڑی نکاحت سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک ہاتھ کی کوہنی دیکھ کر ذرا سا اٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے دوا لیتے ہوئے کہا، لوہا خود نہیں اٹھتا، اسے مقناطیس اٹھاتا ہے۔ وہ مسیحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ نرس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ مریض گورا ہو، کالا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، وہ ہر حال میں مسکراتی ہے۔ ڈاکٹر مختلف مریضوں کے مختلف نسخے لکھتے ہیں، ان نسخوں میں تبدیلی کرتے جاتے ہیں، دوائیں بدلتے جاتے ہیں، لیکن نرس کی ایک ہی دوا ہوتی ہے اور اس ایک ہی دوا سے وہ سینکڑوں ہزاروں مریضوں میں جان ڈال دیتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ میں رسونتی سے رابطہ قائم کروں اور معلوم کروں کہ وہ اعلیٰ بی بی وغیرہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے، کیا مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ بات جو میرے دماغ میں آ رہی تھی میرے مزاج کے اور میرے حالات کے خلاف تھی۔ حالات یہ تھے کہ میں خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا، پھر بلا رسونتی سے کس طرح رابطہ قائم کر کے اسے مخاطب کرتا اور اسے پوچھتا کہ تم اتنی دیر سے کہاں گم ہو، اگر مشورے کر رہی ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ لیکن میں اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایسی باتیں کیوں آ رہی تھی؟ صاف ظاہر تھا کہ مدام کمپیوٹر چپکے میری ہی سوچ میں میرے ہی لب و لہجے کو اپنا کر یہ خیالات پیدا کرتی تھی۔ میں دوا پینے کے بعد لیٹ گیا، نرس مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اپنے کمزور دماغ کے خلا میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مدام کمپیوٹر تم مجھے اکسا رہی ہو تاکہ میں رسونتی کو مخاطب کروں، اس سے معلوم کروں کہ وہاں کیا مشورے ہو رہے ہیں اور تم میرے دماغ میں چپ چاپ رہ کر یہ ساری باتیں سنتی رہو۔ اگر تم مرد ہو تو مردوں کی طرح سامنے آؤ، عورت ہو تو مجھ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی مرضی سے میری زندگی میں داخل ہو کر اپنی نادانی سے کوئی نقصان اٹھا لیا ہو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ میں جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن میرے دماغ میں بدستور سناٹا چھایا رہا۔ رسونتی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے پھر مخاطب کیا، میں فی الحال تمہیں مدام کمپیوٹر ہی کہوں گا، کیا درست کہوں گا؟ مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ تھا یا تھی، جو کچھ بھی تھی، مدام کمپیوٹر کی مناسبت سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنی آواز سنا کر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ رسونتی نے آ کر کہا، سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ یہاں سونیا اور اعلیٰ بی بی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مجھے تمہارے دماغ میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میری کسی بات سے مدام کمپیوٹر کو اشارہ مل جائے گا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تم نے بتا ہی دیا کہ تم سب کسی خاص منصوبے پر عمل کرنے کے متعلق سوچ رہے ہو، حالانکہ کھلے الفاظ میں
نہیں کہا لیکن بات ظاہر ہو گئی۔ آلا بی بی اور سونیا درست کہتی ہیں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ جب تم دماغی توانائی حاصل کر لو گے اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ مدام کمپیوٹر تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گی، تو ہم اس منصوبے کے متعلق تمہیں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اس کی باتوں کے دوران آمنہ دروازے پر نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے کا حسن پھیکا پڑ گیا تھا، زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی کھل کر مسکرانے لگی۔ تیزی سے چلتی ہوئی آئی، پھر پلنگ کے سرے پر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام کر بولی، خدا کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئے۔ مجھے کمپیوٹر کے کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے پتا چلا ہے کہ یہ کمپیوٹر کہہ رہا ہے اسے تمہارے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ تم سے کچھ ضروری گفتگو ہو سکے۔ رسونتی نے پوچھا، فرحاد میں تمہارے پاس موجود رہوں؟ ہاں مدام کمپیوٹر مجھ سے کچھ کیا گفتگو کرنا چاہتی ہے، تم بھی سنتی رہو۔ پھر میں نے آمنہ سے پوچھا، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں کیا کروں، تم بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ میں کئی گھنٹے تک تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی، کمرے کے باہر ٹہلتی رہی۔ ڈاکٹروں نے کہیں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا لیکن میں کہاں جاتی، سونا چاہتی تو نیند نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے تم پچھلی رات سے جاگ رہی ہو، آج کا سارا دن بھی گزر چکا ہے۔ پلیز آمنہ میری فکر نہ کرو، میں خطرے سے باہر ہوں، تم آرام سے اپنی نیند پوری کر لو۔ ہاں یاد آیا، خفیہ پولیس کے کچھ آدمی ضرور میرے کمرے کے آس پاس ہوں گے، کیا تم ان میں سے کسی کو پہچان سکتی ہو؟ تم پہچاننے کی بات کرتے ہو، میں ان سے گفتگو کر چکی ہوں، ان کے افسر کو بلاؤ، میں تمہاری رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ سارے انتظامات ہو چکے ہیں، میں تو صرف تمہارے لیے فکر مند تھی اور تم سے دور جا کر آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو چلی جاؤ، نیند پوری کرو، رات کے 9 بجنے والے ہیں، صبح تازہ دم ہو کر آنا، میرے زخموں کی ٹیسیں کچھ اور کم ہو جائیں گی، حالات سنبھل جائے گی، پھر ہم آئندہ کے متعلق پلاننگ کریں گے۔ ذرا یہ تو دیکھ لو کہ کمپیوٹر تم سے کیا کہتا ہے۔ میں نے اس کمپیوٹر کو اپگریڈ کیا، اس کے چھوٹے سے اسکرین پر حروف نمایاں ہونے لگے، وہ حروف لفظوں میں بدل رہے تھے اور الفاظ جملوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ مدام کمپیوٹر کہہ رہی تھی، مسٹر، ابھی تم نے آمنہ کو مناسب مشورہ دیا ہے، اس سے کہو آرام کرے، میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آمنہ کو دیکھا اور اس کمپیوٹر کی تحریر اس کی طرف کر دی۔ اس نے پڑھا، پھر سر جھکا کر کہا، اچھی بات ہے، میں جا رہی ہوں لیکن مجھ سے کچھ نہ چھپانا، میں آؤں گی تو مجھے ساری باتیں بتا دینا۔ ضرور بتاؤں گا، جاؤ اور آرام کرو۔ وہ چلی گئی۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے بٹن کو آن کرتے ہوئے پوچھا، تم تنہائی میں مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتی ہو؟ پہلی تحریر اسکرین سے مٹ گئی، دوسری نظر آنے لگی۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیسی طبیعت ہے، زخم کیسے ہیں؟ یوں تو تمہارے دماغ میں رہ کر زخموں کو اور تمہاری حالت کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، پھر بھی رسمن پوچھ لینا چاہیے۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے مائک کو آن کرتے ہوئے کہا، میں خیریت سے ہوں، تمہارے رسمی تکلفات کا شکریہ، آگے بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اسکرین پر پھر تحریر نظر آنے لگی، مسٹر فرحاد، تمہارے متعلق جو زیادہ اندھیرے میں ہے وہ آمنہ ہے۔ بیچاری پہلے تمہیں بابر سمجھتی تھی، اب معلوم ہو گیا تم بابر نہیں ہو مگر کون ہو، یہ اس نے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ تم اسے بتا سکتی ہو، پھر کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تمہارے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا اور دشمن بھی تمہاری اصلیت سے بے خبر ہیں، وہ ابھی تک تمہیں بابر سمجھ رہے ہیں۔ اب ذرا پوچھو تو جانوں کہ میں نے اب تک تمہارا راز فاش کیوں نہیں کیا۔ تم جانتی ہو میرا دماغ ابھی کمزور ہے، میں زیادہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا تم ہی سمجھا دو، تم یہ مہربانی کیوں کر رہی ہو؟ اب تک میرا راز فاش کیوں نہیں کیا؟ تم سوچ سمجھ نہیں سکتے لیکن تمہارے دماغ میں مدام رسونتی موجود ہے اور مدام کے پیچھے تمہاری بے حد چاہنے والیاں یہاں آنے کے لیے پر تول رہی ہیں، طرح طرح کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ ذرا ان سے پوچھ لو میں تم پر مہربانی کیوں کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر آف کر دو، جب اشارہ موصول ہوگا تو آن کر دینا۔ میں نے اسے آف کر دیا۔ رسونتی نے کہا، میں ابھی آلا بی بی سے بات کر کے آتی ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ رسونتی ادھر آلا بی بی اور سونیا وغیرہ کو ہماری گفتگو کے متعلق بتا رہی تھی، پھر اس نے میرے پاس آ کر کہا، ہمارے اب تک کی معلومات کے مطابق مدام کمپیوٹر خود غرض اور مفاد پرست ہے، صرف اپنا مفاد حاصل کرتی ہے، اس لیے مختلف دہشت گرد تنظیموں سے رابطہ قائم کرتی ہے، ہر ایک کے کام آتی ہے، جس کی کمزوری ہاتھ آ جائے اس سے خوب فائدے اٹھاتی ہے۔ مثلا تمہاری ایک کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے، ابھی صرف وہی جانتی ہے کہ تم فرحاد ہو، وہ اس بات کو راز رکھنے کی تم سے قیمت وصول کرے گی۔ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے بے شک تمہاری ساتھی ذہین ہے، فوراً حالات کا اور مجھ جیسے کردار کا تجزیہ کر لیتی ہے۔ میں تمہارے راز کو راز رکھوں تو بولو کیا قیمت دو گے؟ سونیا اور آلا بی بی نے رسونتی کو جو مشورہ دیا تھا اس کے مطابق میں نے جواب دیا، مدام کمپیوٹر تمہیں 100% یقین ہے کہ میں تمہارے چنگل میں ہوں اور خود کو راز رکھنے کی باری قیمت ادا کر سکوں گا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک ہر
शहर का बैंक मेरे लिए खुला है। मैं दुनिया के कीमती हीरे जवाहरात तुम्हें पेश कर सकता हूँ, मगर अफसोस तुम्हें मेरी जात से तिल भर फायदा नहीं पहुँचेगा, फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। स्क्रीन पर तहरीर नमूदार हुई, वाकई तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है, सोचने समझने के काबिल नहीं हो, वरना अपना बुरा भला कुछ तो सोच लेते, फिर ऐसा जवाब देते। ये फैसला मेरा नहीं, मेरे पीछे काम करने वाले जहनों का है, और इनकी जहानत को तुम तस्लीम कर चुकी हो। वो हालात का और तुम्हारे जैसे किरदार का सही तजिया करती है। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम्हारे साथी निहायत ही नाकसुल अकल हैं, और तुम इनसे भी गए गुजरे हो, इनकी अकल पर चल रहे हो। उनके नाकसुल अकल होने और मेरे गए गुजरे होने पर तुम्हें क्या एतराज है? एतराज मुझे नहीं, तुम्हें होगा, और बहुत जल्द होगा। जब दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे तो तुम्हें फरार का रास्ता नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इस काबिल नहीं होगे कि बिस्तर से उठ भी सको। तुम्हारी ख्याल ख्वानी करने वाली वो रसवंती तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी, और वो जो तुम्हारी चाहने वालियां इधर आने के लिए पर तोल रही हैं, तो इनके यहाँ पहुँचने तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम दादी अम्मा की तरह मुझे क्यों समझा रही हो? कुछ बातें अपने समझने के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ खामोशी रही। कंप्यूटर का स्क्रीन भी सादा रहा, शायद इसका दिमाग भी सादा रह गया होगा। वो कभी सोच भी नहीं सकती होती कि हमारी तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी इसके हाथ आने के बावजूद मैं इसके हाथों ब्लैकमेल होने से इनकार कर दूंगा, और इसे अपनी जात से फायदा पहुंचने का मौका नहीं दूंगा। मैंने कंप्यूटर को ऑन रखा ताकि वो किसी वक्त भी जवाब दे सके। फिर ऐसा ही हुआ। 1 मिनट के बाद इशारा मौसूल हुआ। मैंने देखा स्क्रीन पर इसका जवाब मौसूल हो रहा था। वो कह रही थी, मैं सिर्फ 5 मिनट की मोहलत देती हूँ, इसके बाद इस अस्पताल में जल्जला सा आएगा। रसवंती और दूसरी हमदर्दों से कह दो वो तुम्हारे लिए 5 मिनट तक दुआएं मांगती रहें। रसवंती मेरे जरिए इस कंप्यूटर का जवाब मालूम करती जा रही थी। इसने चुपके से कहा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वो कमबख्त क्या करने वाली है। मैं अभी सोनिया और आला बीबी को ये बताकर आती हूँ। वो दोनों 5 मिनट पहले ही तुम्हारी हिफाजत के लिए तदबीरें सोच कर बताएंगी, और मैं इन पर अमल करूंगी। इधर वो गई, उधर कंप्यूटर से इशारा मौसूल हुआ। मैंने स्क्रीन को देखा, वो तहरीर की जुबान से कह रही थी, फरहाद ये मेरी एक मामूली सी चाल है। मैंने 5 मिनट का वक्त देकर रसवंती को तुम्हारे दिमाग से जाने पर मजबूर कर दिया। अब तुम इसे आवाज दे सकते हो तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर तुम पर क़यामत टूटने वाली है। 1 मिनट तो बहुत होता है। आधे मिनट से भी कम वक्त में अचानक मेरे कमरे का दरवाजा एक धड़ाके से खुला। वो मनमोहनी सूरत वाली नर्स यक बार की जुनूनी अंदाज में दाखिल हुई। मुझे देखकर दांत कचकचाते हुए ऐसे खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ आई जैसे कोई बला आती है। वो बड़ी तेजी से आई थी, और इतनी ही तेजी से इसने चीख मारते हुए मेरे फैले हुए एक बाजू पर हमला किया। यानी वो मदाम कंप्यूटर जो इसके दिमाग पर छाई हुई थी, वो जानती थी कि मेरे जिस्म के कौन कौन से हिस्से में जख्म आए हैं। वो इसी जगह मुझे जरबें लगाने लगी। इसका पहला हमला कामयाब रहा। फिर मेरे बाजू में दर्द की टीसें उठी। मैं तिलमिला गया। आदमी ख्वाह कितना ही कमजोर हो, वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पता है। तड़पने का मतलब है इसमें इतनी तवानाई तो है कि वो तड़प सके, इधर से उधर हो सके। जब मुझ में इतनी तवानाई थी तो मैंने दूसरा हमला होने से पहले ही अपने जिस्म को इधर से उधर कर लिया। इसे नाकामी हुई, इसका जुनून और बढ़ गया। ये वही मसीहा अंदाज में मुस्कुराने वाली नर्स थी जो दुआ से नहीं सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से मरीजों में जान डाल देती थी। अब वो मेरी जान लेने आई थी, मगर वो बेचारी मजबूर थी, अपने आप में नहीं थी। अगर हमले से बचने वाला कमजोर हो तो वो इस्तारी अंदाज में किसी न किसी चीज को मजबूती से थामने की कोशिश करता है। मेरे आसपास थामने के लिए, सहारा लेने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ बिस्तर की चादर थी। मैंने दोनों हाथ फैलाकर इस चादर को मुट्ठियों में बेच लिया था। इधर इसने नाकाम होकर अचानक ही छलांग लगाई और बिस्तर के सिरे पर आकर खड़ी हो गई। दूसरी छलांग में शायद मेरे सीने पर आ खड़ी हो जाती, लेकिन नहीं, इसने मेरे मुंह पर ठोकर मारने के लिए एक पांव को हरकत दी। गोया इस वक्त वो एक पांव पर थी। इस वक्त मेरी हाजिर दिमागी काम आई। मैंने अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई चादर को फौरन ही खींच लिया। वो यकबार की पलंग के सिरे पर डगमगाई और पीछे की तरफ उलटकर फर्श पर गिर पड़ी। मैंने बेबसी से आवाज दी, रसवंती जल्दी आओ, कहाँ रह गई हो? वो वहाँ कहाँ थी? वहाँ मशवरे लेने गई थी और अब तक नहीं आई थी। इधर मदाम कंप्यूटर चाहती तो पहली फुर्सत में नर्स के जरिए मुझे गोली मार सकती थी, लेकिन वो मुझे यकलख्त खत्म नहीं करना चाहती थी। मेरे जख्मों में इजाफा करना चाहती थी ताकि मैं तड़पता रहूं, मौत की भीख मांगता रहूं और वो मुझे भीख न मिले। हाँ, वो मुझे मार नहीं सकती थी। वो मुनाफाखोर और मुफाद परस्त थी। मुझे दहशत अदा करके मरने की हद तक जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर साबित कर रही थी कि मुझे किसी वक्त भी हलाक कर सकती है। रसवंती 24 घंटे मेरी निगरानी नहीं कर सकती थी और मुझे
یا دماغی توانائی حاصل کرنے کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونے کی ضرورت تھی۔ وہ بیچاری خوبصورت نازک اندام نرس جو فرش پر گر پڑی تھی، یقیناً اسے چوٹیں آئی ہوں گی، لیکن اعلی کار بننے والوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اس بار اس نے اٹھتے ہی گرا کر میری طرف دیکھا، پھر کن آنکھیوں سے پاس والی میز کو دیکھا جس پر پھل کاٹنے والی چھری رکھی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اپنی تمام قوتوں کو جمع کیا، یا اخبار کی پوری قوت سے کروٹ بدلی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر میز تک چھری پر لے گیا۔ تاہم دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ چھری پر پہنچے، مگر ایک ساتھ کا فرق پڑ گیا۔ اس کا ہاتھ مجھ سے پہلے پہنچا، اس نے چھری کے دستے کو پکڑ لیا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر گیا، پھر میں نے فوراً ہی اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ میں ایک عورت سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ وقت بڑی عبرت ناک سبق سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو کبھی شہ زور ہوتا ہے وہ بے انتہا کمزور بھی بن سکتا ہے، اتنا کمزور کہ بستر پر کروٹ لیتے وقت جان سی نکلتی ہے۔ ایسے میں بھلا ایک عورت کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی کمزور ہو۔ ہم دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی۔ وہ اپنی کلائی چھڑانا چاہتی تھی، میں اس کے ہاتھ سے چھری گرانا چاہتا تھا، مگر اسی کے دماغ میں جو مدام کمپیوٹر چھائی ہوئی تھی، اس نے چلاکی دکھائی، اس چھری کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے کلائی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا تاکہ وہ حملہ کرنے کے لیے میری طرف لپکے تو میں اسے دوسری طرف ہٹا سکوں، لیکن وہ بھی گریپ سے نکل کر حملہ کرنا جانتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر چھری سے حملہ کیا، مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کلائی چھوڑنا پڑی۔ اب وہ چھری میرے جسم کے کسی بھی حصے پر پڑ سکتی تھی، میں اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا پھر بھی زخمی ہوتا، لات چلاتا تو اس کے بعد لات چلانے کے قابل نہ رہتا، وہ مجھے بری طرح زخمی کرنے والی تھی۔ اس نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی، چیختی چنگاڑتی ہوئی اچھل کر بستر پر آئی۔ اب کہ اس نے مجھے چادر کھینچنے کا موقع نہیں دیا، اپنا ایک پاؤں میرے ایک طرف رکھا، دوسرا پاؤں دوسری طرف، گویا کہ میں اس کے دو قدموں کے درمیان تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر چڑھ بیٹھی، ایک ہاتھ سے گردن کو پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں چھری کا پھل چمک رہا تھا۔ اس کی چمک یہ اخبار کی میرے سینے کی طرف آئی جیسے بجلی آسمان سے کڑکتی ہوئی آتی ہے، لیکن کڑکتی ہوئی بجلی زمین تک پہنچتے پہنچتے اپنا راستہ بھی بدل لیتی ہے۔ خلاف توقع اس نست کے حلق سے ایک چیخ نکلی، پیچھے سے اس کے بالوں کو کسی نے جکڑ لیا تھا، پھر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، میرے کمرے میں ہونے والے ہنگامے کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر موڑ دی، چھری ایک طرف فرش پر گر پڑی۔ اس نے نرس کو دوسری طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، یو بلڈی باسٹرڈ، تم دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری جیسی معصوم صورت والی خاص آدمی کی دشمن بن جائے گی۔ وہ نرس فرش پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر اچانک ہی سیکیورٹی گارڈ نے ایک فلک شگاف کہکہا لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں کہکہے کا مطلب سمجھتا، وہ یہ اخبار کی پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا گونسا میرے منہ پر پڑ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے بعد وہ گونسا کتنی زور سے ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ میں تل ملا کر رہ گیا۔ شدید تکلیف کی حالت میں تل ملانے کا مطلب ہوتا ہے جواباً غصے میں آ جانا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں پیوست کر دینے کی کوشش کی۔ اس میں ناکامی تو ہوئی، لیکن دونوں انگلیاں اس حد تک اس کی آنکھوں میں جا کر لگیں کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر انہیں سہلانے لگا، پھر وہ جھنجھلا کر بولا، تم کمزور ہوتے ہوئے بھی زور دکھا رہے ہو، لیکن کب تک؟ میں تمہیں ایسا زخم پہنچاؤں گی کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس چھری کی طرف گیا جو فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ مردانہ آواز سے بول رہا تھا، مگر اس کے دماغ سے مدام کمپیوٹر بول رہی تھی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس کی مرضی کے مطابق سیکورٹی گارڈ نے چھری کو اٹھا لیا، پھر دوڑتا ہوا میرے پلنگ تک آیا۔ اس کا چھری والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، لیکن پھر آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی زمین تک پہنچتے پہنچتے اپنا راستہ بدل چکی تھی۔ اس کے الگ سے ایک چیخ نکلی۔ اس بار کوئی تیسرا مجھے بچانے نہیں آیا تھا، کسی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر مجھ سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل تھا۔ رسونتی پہنچ گئی تھی، چھری ایک بار پھر گر پڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ اور سیکیورٹی گارڈز اور ان کا ایک افسر آ گیا تھا۔ دھڑ پکڑ کر کراہنے والے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، سر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، آپ میں سے کوئی اپنی آواز نہ سنائے، ایک لفظ منہ سے ادا نہ کرے۔ کسی نے مجھے اور اس نرس کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا تھا۔ آفیسر بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، نو سر، ایک لفظ زبان سے نہ نکالیں، کوئی سوال نہ کریں، میں جواب دیتا ہوں، آپ یقین کریں۔ پہلے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے مسٹر بابر پر حملہ کرایا جا رہا تھا۔ جب میں نے اسے
اسے قابو میں کرنا چاہا تو خود بے قابو ہو گیا. میں بیان نہیں کر سکتا میری کیا حالت ہو رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ مسٹر بابر پر حملہ کر رہا ہوں. سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن حملہ کرتا جا رہا تھا. میں یوں ہانپ رہا تھا جیسے بہت دیر سے دوڑتا اور لڑتا رہا ہوں. حالانکہ بستر پر ہی پڑا ہوا تھا. میرے جسم کا ایک ایک زخم چٹک رہا تھا. درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا. سر چکرا رہا تھا. اس کے باوجود میں نے کہا آفیسر آپ کا یہ سیکورٹی گارڈ درست کہہ رہا ہے. آپ میں سے کوئی اپنی آواز نہ سنائے, ایک لفظ زبان سے ادا نہ کرے ورنہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی بلا کی گرفت میں آ جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے کمرے کے باہر جتنے سیکورٹی گارڈز آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں انہیں چھٹی دے دی جائے. ایسے لوگوں کو یہاں لایا جائے جو ہمیشہ گونگے بن کر رہ سکے, نہ کمرے میں آ کر نہ کمرے سے باہر کسی سے گفتگو کریں. کوئی ضرورت ہو تو اشاروں کی زبان استعمال کریں. پھر میں نے کراہتے ہوئے کہا میں ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہوں, پلیز ڈاکٹر کو بلائیے. نرس آگے بڑھنا چاہتی تھی پھر رک گئی. دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر روتے ہوئے بولی نہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ مریض کے قریب بھی جا سکوں. جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ رسونتی کی مرضی کے مطابق کہنے لگا سسٹر تمہارا قصور نہیں ہے, پھر بھی تم یہاں ڈیوٹی پر نہیں رہو گی, تم جا سکتی ہو. یہاں دوسری نرس کو ڈیوٹی لگائی جائے گی, وہ ہمیشہ گونگی بن کر رہے گی. ڈاکٹر گونگے نہیں رہ سکتے, انہیں اسپتال کے دوسرے مریضوں سے کچھ بولنا ہی پڑتا ہے. نرس نے سوال کیا اگر اسے بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا تو جب کوئی ڈاکٹر مسٹر بابر کے قریب آئے گا تو ہمارے سیکیورٹی گارڈ اس کے آس پاس رہیں گے اور محتاط رہیں گے. وہ وہاں سے چلے گئے. اب نئے افراد ڈیوٹی پر آنے والے تھے. کمپیوٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا. میں نے اسے آن کر کے غصے سے دیکھا. اسکرین پر وہ تحریر پیش کر رہی تھی. خواہ مخواہ احتیاط برتی جا رہی ہے. میں تو تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہی تھی تاکہ رسونتی اور تمہاری دوسری چاہنے والیاں دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ میں ان کی ذرا سی غفلت سے تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہوں. میں نے ناگواری سے کہا تو میرے دماغ میں دماغی توانائی حاصل کرنے تک یہ ہتھکنڈے استعمال کر سکتی ہو. مجھے یقین ہے کل تک دماغی کمزوری دور ہو جائے گی. کل بہت دور ہے. میں صرف آدھے گھنٹے کی مہلت دیتی ہوں. اس کے بعد بھی تم خوش فہمی میں مبتلا رہے تو آئندہ باہر سے کسی کے ذریعے حملہ نہیں کراؤں گی. تمہارے دماغ میں چکنا رہوں گی. جب بھی رسونتی غیر حاضر رہے گی تمہیں شدید جھٹکے پہنچاتی رہوں گی. تمہارا سارا وجود لرزتا رہے گا. تم چیختے رہو گے, رسونتی کو پکارتے رہو گے, لیکن تمہارے دماغ میں میرے سوا کوئی نہ ہوگا. انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہی ہوں. دیکھتی ہوں رسونتی کب تک جاگتی رہے گی, کب تک تمہاری حفاظت کرتی رہے گی. اب مجھ میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ جواب دے سکتا. میری راہیں ٹرانسمیٹر کے ذریعے مدام کمپیوٹر تک پہنچ رہی تھی. اس نے تحریر کے ذریعے کہا میں جا رہی ہوں, آدھے گھنٹے بعد آؤں گی. میرے آنے کے بعد تم کراہنے کے قابل بھی نہیں رہو گے. اسکرین سادہ ہو گیا. میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے آف کر دیا. اسی وقت ڈاکٹر ایک نئی نرس کے ساتھ آیا اور میرے زخموں کا معائنہ کرنے لگا. مجھے ایک دوا پینے کے لیے دی, ایک انجیکشن لگایا تاکہ تکلیف کم ہو سکے اور میں آرام سے سو جاؤں. لیکن میرے جسم کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی. جگہ جگہ زخموں سے خون رسنے لگا تھا, ٹیسیں اٹھ رہی تھی. میں ایک انجیکشن کے ذریعے نہیں سو سکتا تھا. رسونتی نے مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلانا شروع کیا. صرف 5 منٹ کے بعد ہی میں خیال خوانی کے ذریعے سو گیا. آنکھ لگنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. اس دوران مدام کمپیوٹر میرے پاس آ سکتی تھی, مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی, لیکن میں سوتا رہا. پھر میں نے خواب میں دیکھا ایک ایسے آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا ہوں جس پر سفید چادر بچھی ہے. میرے سامنے رسونتی کھڑی تھی. اس کے دیدے پھیلے ہوئے تھے. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی تم رسونتی کے سامنے موجود ہو, تم پر ترمیمی عمل کیا جا رہا ہے, تم میرے معمول بن کر رہو گے. میں نے جواب میں کہا میں تمہارا معمول بن کر رہوں گا. پھر وہ مجھ پر عمل کرنے لگی. جن ترمیمی عمل کے مراحل سے میں اپنے معمول یا معمولہ کو گزارتا رہتا تھا آج خود ان مراحل سے گزر رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی, میں سن رہا تھا اور ایک تابع دار کی حیثیت سے جواب دے رہا تھا. رفتہ رفتہ میں بالکل اس کی گرفت میں آ گیا, بے بس ہو گیا. وہ جو کہتی تھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اسی کی مرضی کے مطابق مجھے کہنا پڑتا تھا اور عمل کرنا پڑتا تھا. آخر اس نے حکم دیا میں تمہارے دماغ کو لاک کر دیتی ہوں. تمہارا دماغ اگلے 15 گھنٹوں تک مکفل رہے گا. تم باہر سے ہونے والی کسی ناپسندیدہ عمل کو قبول نہیں کرو گے. میں باہر سے آنے والے کسی ناپسندیدہ عمل کو قبول نہیں کروں گا. تمہیں چوٹیں پہنچائی جائیں گی مگر تمہارا دماغ بے حس رہے گا. تم تکلیف محسوس نہیں کرو گے. مجھے چوٹیں پہنچائی جائیں گی, میرا دماغ بے حس رہے گا اور میں تکلیف محسوس نہیں کروں گا. تمہارے دماغ میں ایک سوچ کی لہر بھی پیدا نہیں ہوگی, خواہ وہ تمہاری اپنی سوچ کیوں نہ ہو. میں نے اس کی بات دہرائی. اس نے کہا نہ سوچنے کا مطلب ہے دماغ کا ٹھہر جانا. تم اگلے 24 گھنٹے تک ساکت رہو گے, صرف سانس لیتے رہو گے. تمہاری آنکھیں کھلی رہیں گی چونکہ تم باہر کے کسی
अमल को महसूस नहीं कर सकोगे, लिहाजा देखते हुए भी किसी को नहीं देख सकोगे, सुनते हुए भी किसी को नहीं सुन सकोगे। मैं तरमीमी अमल के जरिए तुम्हारी जिंदगी को 24 घंटे के लिए एक मुकाम पर रोक रही हूँ। तुम सिर्फ सांस लेते रहोगे और तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा। मेरा दिल और मेरा दिमाग इसके हुक्म की तामील कर रहा था। इसके तरमीमी अमल से मुतासर हो चुका था। इसने मुझे आंखें खोलने के लिए कहा, मैंने आंखें खोल दी। फिर इसने आखिरी अल्फाज कहे, तुम 24 घंटे के लिए मेरे मामूल हो, इसके बाद तरमीमी अमल से आजाद हो जाओगे। आंख खोलने के बाद वो ख्वाब का सा मंजर नहीं रहा था। रसवंती निगाहों के सामने नहीं थी, वहाँ अस्पताल का कमरा था, लेकिन तरमीमी अमल के जेरे असर मैं इस कमरे को नहीं पहचान सकता था। दीवारों, पर्दों और गुलदस्तों में सजे हुए फूलों के रंग झलक रहे थे, मगर इन रंगों की पहचान नहीं थी। आधा घंटा गुजर चुका होगा। इस दौरान कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर के जरिए इशारा मौसूल हुआ होगा, मगर मुझे कुछ खबर नहीं थी। आधे घंटे के बाद मदाम कंप्यूटर ने अपने चैलेंज के मुताबिक मेरे दिमाग में पहुंचने की कोशिश की होगी, लेकिन दिमाग को मुकम्मल पाया होगा। दिमाग के मुकम्मल होने का मतलब ये नहीं है कि इसके दरवाजे और खिड़कियां हैं, इन्हें बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। अगर दिमाग किसी तरमीमी अमल के जरिए बैरूनी असरात को कबूल करने से इनकार कर दे तो इसका मतलब होता है कि बेहिस हो चुका है, बाहर का कोई असर कबूल नहीं करेगा, लिहाजा मुकम्मल है। ये पाबंदी सिर्फ मदाम कंप्यूटर के लिए नहीं थी। अब तो रसवंती खुद भी अपने तरमीमी अमल के बाद मेरे दिमाग में नहीं आ सकती थी। इसे चैलेंज किया गया था कि वो कब तक मेरे दिमाग में रहेगी, कब तक मेरी निगरानी करेगी। आखिर थोड़ी देर के लिए तो सोने, खाने, पीने या किसी दूसरी जरूरियात के लिए मेरे पास से गाफिल रहेगी। अब वो बिल्कुल ही मुझसे गाफिल हो गई थी, ना खुद आने वाली थी, ना किसी को आने का मौका दे सकती थी। यकीनन सोनिया और आला बीबी ने इसे ये तरीका कार समझाया होगा और मैं इसके नतीजे में किसी हद तक महफूज था। हाँ, अब बाहर से हमला आवर आ सकते थे, लेकिन 15 मिनट के बाद जब मैं तरमीमी अमल से आजाद हुआ था तब मुझे पता चला कि मेरे कमरे को बंद कर दिया गया था। सिर्फ जरूरत के वक्त डॉक्टर मेरा मुआयना करने के लिए आते थे। इन्हें आने या लाने वाले राय कायम की थी कि मैं कोमा में हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, ना समझ सकता हूँ, सिर्फ सांस ले रहा हूँ और मेरे दिल की धड़कनें जारी हैं। मुझ पर तरमीमी अमल करने के बाद रसवंती ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को मेरे हालात तफसील से बता दिए थे। इसके मुताबिक चीफ ने अपने कुछ आदमियों को पहरा बिठा दिया था, डॉक्टरों को समझा दिया था कि ना बाबर को देखने की जरूरत है, ना दवाएं देने की जरूरत है। जब किसी डॉक्टर को बाबर के मुआयने के लिए बुलाया जाएगा तो वो कमरे में जा सकेंगे। सीक्रेट सर्विस का एक खास एजेंट मेरे कमरे में अक्सर आता था और चला जाता था। दूसरी सुबह आमना मेरे पास आना चाहती थी, इसे भी तमाम हालात से मुतला करने के बाद मेरे पास आने से मना कर दिया गया था। वो समझदार थी, जज्बाती अंदाज में आकर मेरी देखभाल करने की जिद नहीं करना चाहती थी। मदाम कंप्यूटर को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मेरे इसे आलाकार बना सके। पता नहीं मदाम कंप्यूटर कितनी बार मेरे दिमाग में आने की कोशिश कर चुकी होगी और बार बार नाकाम रही होगी। इसे ये मालूम नहीं था कि तरमीमी अमल कितने अरसे के लिए किया गया है, फिर भी इसके जवाबी इक़दामात के मुतल्लिक़ बाद में मालूम होने वाला था। इस अरसे में अस्पताल के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया गया था। लोग अपने अपने मरीजों के लिए तलाशी देना पड़ती थी। इनमें से भी सिर्फ खास रिश्तेदार ही अपने मरीज को देखने के लिए चंद मिनट के लिए जाते थे, फिर इन्हें अस्पताल से बाहर भेज दिया जाता था। मेरे कमरे के इतराफ दूर दूर तक किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। आसपास के कमरे भी खाली करा लिए गए थे। अगर मदाम कंप्यूटर ने मेरी हकीकत जाहिर नहीं की होगी तो दुश्मनों के दरमियान खिचड़ी पक रही होगी कि ये बात इनके लिए बड़ी हैरान कुन हो सकती है कि बाबर जैसा मुजरम जो एक टीटी सेंटर से वाबस्ता रहा है, इसकी इतनी हिफाजत क्यों की जा रही है? क्या इसलिए कि इसके जरिए दहशतगर्द तंजीमों के अफराद बेनकाब होते जा रहे हैं और वो इनके खिलाफ हुकूमत का इत्मीनान हासिल करता जा रहा है? दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह मदाम कंप्यूटर से नाला होंगे कि इसने अब तक मुझे अपने काबू में नहीं किया है। इन्हें मालूम था किम क्रेजी से मुकाबला करने और इसे हलाक करने के बाद मैं भी जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमजोर हो गया हूँ। मदाम कंप्यूटर बेआसानी मेरे दिमाग में पहुँच सकती थी, फिर क्यों नहीं पहुँच रही है? वो चाहे तो मेरा किस्सा तमाम कर सकती है। मैं कराची से यहाँ तक इनके लिए दर्दे सर बना हुआ था, वो इस दर्दे सर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और अगर मदाम कंप्यूटर ने तमाम दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों के सामने मेरी असलियत जाहिर कर दी होगी तो दुश्मन सख्त पहरों से गुजरकर मुझ तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। खुसूसन मास्टर की अपने चैलेंज के मुताबिक मुझे कमजोर से कमजोर तर बनाने के लिए यहाँ जरूर पहुँचेगा। शायद सोनिया और आला भी यही चाहती थी कि मास्टर की फरहाद को चारा समझकर इसरार के पर्दे से निकल आए। अभी तरमीमी अमल के 15 घंटे पूरे नहीं हुए थे। मैं बिस्तर पर साकत पड़ा हुआ था। मुकर्ररा वक्त के
بعد جو کچھ پیش آنا ہے وہ تو ضرور آئے گا۔ اس سے پہلے ریحانہ، حور بانو اور کرمداد لاہور پہنچ گئے تھے۔ کرمداد کو خفیہ پولیس والوں نے ایک ٹرانسمیٹر دے دیا تھا تاکہ وہ کسی وقت بھی رابطہ قائم کر سکے۔ وہ بہت عرصے بعد لاہور آئے تھے۔ ریحانہ کو یاد تھا کہ اس کے بھائی کو کوٹھی کہاں ہے۔ ایک بھائی شاہ نواز پیرس میں خودکشی کر چکا تھا جیسا کہ اس کے علم میں آیا تھا، دوسرا بھائی راب نواز لاہور میں تھا۔ وہ کرمداد اور حور بانو کو لے کر اس کوٹھی میں پہنچی۔ پہلی نظر میں کوٹھی ویران سی لگی۔ ان کی ٹیکسی پورچ میں آ کر رک گئی۔ وہ کرایہ ادا کرنے کے بعد کوٹھی کے دروازے پر آئے۔ آپ اندر تشریف لائیں، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ریحانہ نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ ملازم نے کہا بی بی جی، صاحب نے آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے، وہ پیغام اس کمرے میں ہے۔ ملازم نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ وہاں پہنچی۔ کمرہ خالی سا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھی اور وہ تصویریں چونکا دینے والی تھی۔ کرمداد ان تصویروں میں شاہ نواز کی پٹائی کر رہا تھا۔ ایک دیوار پر سفید اسکرین لگا دیا گیا تھا۔ اسکرین سے کچھ فاصلے پر ایک پروجیکٹر رکھا ہوا تھا۔ ملازم نے کہا صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس پروجیکٹر کو آن کر کے اس میں لگی ہوئی فلم دیکھ لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آن کیا۔ اسکرین روشن ہوا۔ پھر اسے اپنے بھائی جان راب نواز کی تصویر نظر آئی۔ وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا ریحانہ تم یہاں آ رہی ہو، یہ بات مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا ہمارا پرانا دشمن بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہے اور تمہارا جیون ساتھی بن کر آ رہا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ مل کر ہم سے اور اپنے باپ سے جو دشمنی کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی لڑکی اپنے باپ اور بھائی کو ایسی دشمن نہیں ہوتی جیسی تم ہو۔ اس کا بھائی راب نواز جہاں کھڑا ہو کر اسے مخاطب کر رہا تھا، اس کے پیچھے دیوار پر ان کے مقتول والد کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد باپ کی تصویر دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ راب نواز کہہ رہا تھا میں شاید تم سے کبھی بات نہ کرتا، تمہیں یہاں آنے کا موقع ہی نہ دیتا، اس سے پہلے کرمداد کو گولی مار دیتا۔ جب سے تم اسے لے کر پیرس گئی ہو، ماسٹر کی سے ہمارے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن کل سے ماسٹر کی مجھ پر مہربان ہو گیا ہے۔ اس نے کرمداد کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کیے ہیں جنہیں تم دیکھو گی تو آنکھیں کھل جائیں گی، دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے گی۔ ریحانہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی اور ہمیں بھی نقصان پہنچایا۔ میں یہ ثابت کرنے والا ہوں کہ وہ بدبخت ہمارا خاندان کا بدترین دشمن ہے۔ وہ ہم سب کو آہستہ آہستہ مار ڈالنے کے بعد آخر میں تمہیں بھی ختم کر ڈالے گا۔ تم جواب دو، اگر وہ مجرم ثابت ہو جائے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ تمہارا بھی بدترین دشمن ہے اور تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا تم اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر سکو گی؟ اگر نہیں تو پھر میرا انتظار کرنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہمارے راستے میں نہ آنا۔ میں جانتا ہوں جس وقت میں تم سے مخاطب ہوں گا اس وقت دشمن میرے ہی گھر میں بیٹھا ہوگا۔ اگر تم یہ موقع ہاتھ سے جانے دو گی تو ہم سب ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہمارا خاندان مٹ جائے گا۔ اب اس اسکرین پر جو کچھ تم دیکھو گی اس کے بعد میری اور تمہاری سلامتی کا سوال ہے، یا تو ہم سلامت رہ جائیں یا ہمارا دشمن۔ اب ریل نمبر 2 اس پروجیکٹر میں لگاؤ اور اسے دیکھو۔ اس نے پروجیکٹر کو آف کیا، پہلی ریل نکالی، ریل نمبر 2 کو اس میں لگایا، پھر اس کو آن کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد یہ اسکرین پر پیرس کا منظر دکھائی دیا۔ بوڈ اینڈ اسپنرز کی بلڈنگ نظر آئی۔ اس کی سب سے اونچی منزل کا ایک کمرہ دکھائی دیا۔ پھر کمرے کا اندرونی منظر نظر آتے ہی ریحانہ چونک گئی۔ کرمداد اس کمرے کے اندر شاہ نواز کی پٹائی کر رہا تھا اور جو کچھ بولتا جا رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اب سے پہلے صرف شاہ نواز کو ہی نہیں بلکہ ان کے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے اسی کھیت میں بلایا تھا جہاں بہت عرصہ پہلے اس کے باپ نے کرمداد کے باپ کو قتل کیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔